اس طرح سے قوم لوط کی بات ہو رہی ہے، عذابات کی بات ہوئی، ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر زنیرہ نے بھی کچھ اس حوالے سے مختصراً ارشاد فرمایا۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ آپ اس وقت کچھ گفتگو کیجیے گا تفصیلاً کہ قرآن مجید میں قوم لوط پر جو مختلف نوعیت کے عذابات آئے تھے اس کا جو ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ جی دیکھیے، حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ہجرت کر کے شہر سودوم میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ لوگ فاسق تھے، مجرم تھے، بدکار تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور بدفعلی کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی کہ ان کو بے حیائی کے کام سے روکا اور بدفعلی سے روکا تو انہوں نے انکار کیا اور سرکشی پر اتر آئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فعل بد سے روکنے کے لیے ایک واعظ دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح آتا ہے کہ میری قوم، تم وہ بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے نہیں کیے، تم حد سے گزر گئے ہو۔ جب ان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھی، جب ان کی بدفعلی بہت زیادہ بڑھی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ آسمان سے اترے۔ یہ فرشتے انتہائی حسین و جمیل تھے اور لڑکے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور حضرت ان بدفعلوں نے ان کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور دیواروں پر چڑھنے لگے۔ تو وہ جب بہت زیادہ غمگین ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لوط گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں اور نہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور اپنے لوگوں کو بدفعلی سے منع کیا، برے کاموں سے منع کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ جب ہم نے بھیجے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے تو وہ ان کو دیکھ کر غمگین ہو گئے، وہ انہیں پہچانتے نہ تھے، وہ انہیں انسان سمجھتے تھے۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں آگاہی دی کہ کسی بھی قسم کی یہ بدفعلی نہیں کر سکتے، کسی بھی قسم کی گستاخی نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے کوئی گستاخی کی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور صبح زیادہ دور نہیں ہے۔ تو ان پر اس بدفعلی کے نتیجے میں، اس بے حیائی کے کاموں کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اٹھایا، بلندی پر لے گئے اور زمین پر پھینک دیا اور چکنی مٹی کے پتھر برسائے اور وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ تو دیکھیے زینب، یہ سابقہ اقوام کے واقعات جو ہیں رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے عبرت کے نشان ہیں کہ ہم قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم بڑی بڑی بے حیائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن جس دن ہمارے دل میں یہ قوت پیدا ہو گئی، یہ طاقت پیدا ہو گئی کہ ہمارا رب تو شہرک سے بھی قریب ہے، وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے تو بے شک میرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ اپنے بندوں کو اعزازات اور انعامات سے بھی نوازتا ہے، ان کے درجات بلند کرے گا اور جنت ان کی منزل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنے کی تلقین عطا فرما اور ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روک۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا، غفور الرحیم، اور وہ دلوں کا حال جاننے اور سننے والا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، وہ پروردگار عالم جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو بار بار بلاتا ہے۔ وہ جو انبیاء علیہم السلام اقوام کے پاس گئے اور انہوں نے بار بار اللہ کا ڈر سنایا، اللہ کا پیغام دیا کہ تم اللہ کی جانب لوٹ کر آ جاؤ، یقینی طور پر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور وہ انہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔